السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں موسم گرما کے متعلق 2 پیج آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جن میں سے دوسرا پیج سوالات پر مشتمل تھا جس کا آپ کو جواب دینا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں موسم سرما کے متعلق ایک صفحہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی سوالات پر مشتمل ایک صفحہ پیش کیا جا رہا ہے جن کا آپ کو کمنٹ میں جواب دینا ہے۔ اس کے بعد موسم بہار کے بارے میں ایک پیج بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الشتاء، موسم سرما یعنی سردی کا اور ٹھنڈی کا موسم۔ تجیء الشتاء فیکثر البرد، موسم سرما آتا ہے تو ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے۔ نلبس الثیاب الصوفیۃ فی الشتاء، ہم موسم سرما میں اونی کپڑے پہنتے ہیں۔ صوفن کا معنی اون، بکری اور اونٹ کے بال کو کہتے ہیں، اور اسی سے صوفی یون، اونی، اون کا۔ تو الثیاب الصوفیۃ کا معنی اونی کپڑا، اونی کپڑے۔ نلبس الثیاب الصوفیۃ فی الشتاء، ہم موسم سرما میں اونی کپڑے پہنتے ہیں۔ لأنہا تمنع البرد، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی کو روکتی ہیں، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی کو روکتے ہیں۔ منع یمنع، منعن کا معنی روکنا، اور اسی کو باب افتعال کے اندر لے جائے۔ امتنع یمتنع امتناعن، تو اس کا معنی ہے رک جانا، اور اگر باب کروم میں لے جائے منع یمنع، منع یمنع مناعتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ ہونا، مضبوط ہونا۔ اسی سے منیعن کا معنی مضبوط یا محفوظ۔ اور منع یمنع سے ہی اگر یہ جملہ کہا جائے ممنوع وقوف السیارہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا نو پارکنگ۔ ممنوع وقوف السیارات یعنی نو پارکنگ، یعنی یہاں پر گاڑی روکنا ممنوع ہے۔ اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے، تو شرم آتی ہے کے لیے آپ یوں نہیں کہیں گے کہ یجیء الحیاء، محاورہ ہوتا ہے بولنے کا، تعبیرات ہوتی ہے۔ اگرچہ یہاں جملے میں نے کہا شرم آتی ہے، تو آتی ہے کہہ کر کے عطا آتی یا جا یجیء نہیں لائیں گے، بلکہ یہاں جملہ ہوگا یمنعنی الحیاء، کہ شرم مجھے روکتی ہے۔ کس بات سے روکتی ہے؟ من ان آتی الیک، اس بات سے کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ تو یمنعنی الحیاء من ان آتی یا من ان اجیء الیک، مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میں تمہارے پاس آؤں، یعنی تمہارے پاس آنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ خیر، تو منع یمنع منعن کا معنی روکنا۔ وَلَكِنَّ الثِّيَابَ الْقُطْنِيَّةَ لَا تَمْنَعُ الْبَرْدَ، اور لیکن سوتی کپڑے ٹھنڈی نہیں روکتے ہیں۔ نلبس الستائر، ہم جاکٹ پہنتے ہیں۔ سترتن اور سترتن، اس کا معنی ہے کوٹ یا جاکٹ، اور بنیان کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اوپر کا جو ہمارا کرتا ہوتا ہے، اس کرتے کے نیچے جو ہم پہنتے ہیں اس کو بنیان کہتے ہیں۔ تو سترتن اور سترتن کا معنی بنیان کے بھی آتے ہیں۔ نلبس الستائر، تو یہ سترتن اور سترتن کی جمع ہے ستائر۔
ہم جاکٹ پہنتے ہیں۔ وفی الصباح نقعد حول النار، اور صبح کو آگ کے آس پاس بیٹھتے ہیں۔ ثم نستلی ایدینا وارجلنا بالنار، پھر ہمارے ہاتھ پاؤں کو آگ سے تپاتے ہیں۔ استلا یستلی اور تسلا یتسلا، باب افتعال سے اور باب تفاعل سے۔ آگ پر ہاتھ تاپنا، گرمی حاصل کرنا۔ اور ایدی یدن کی جمع ہے، اور ارجلن یہ رجلن کی جمع ہے۔ ایدی یعنی ہاتھ اور ارجل کا معنی پاؤں۔ ثم نستلی ایدینا وارجلنا بالنار، پھر ہمارے ہاتھ پاؤں کو آگ سے تپاتے ہیں۔ نحس القشعریرۃ، یہاں پر لکھا ہوا ہے قشعریرۃ، لیکن اس کا صحیح تلفظ قشعریرۃ ہے۔ ڈکشنری میں دیکھ کر بتلا رہا ہوں، القاموس الجدید کے اندر اور القاموس الوحید کے اندر بھی دونوں میں لکھا ہوا ہے قشعریرۃ، تو اصل تلفظ ہوگا قشعریرۃ۔ نحس القشعریرۃ فی الشتاء، ہم موسم سرما میں کپ کپی محسوس کرتے ہیں۔ ننتظر طلوع الشمس، ہم سورج کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تطلع الشمس فنفرح ونقعد فی شمسها، سورج نکلتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ یکثر الناس شرب الشائی فی الشتاء، یہاں پر یکثر پڑھیں گے۔ کثر یکثر کا معنی زیادہ ہونا بابی کرم سے، اور اکثر یکثر اکثارن کا معنی زیادہ کرنا بابی افعال سے، تو یہاں پر یکثر پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے یکثر، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ یکثر الناس شرب الشائی فی الشتاء، لوگ موسم سرما میں زیادہ چائے پیتے ہیں۔ وبعض الناس یحبون القہوۃ، اور کچھ لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر کثر یکثر پڑھیں گے، یہ کرم سے۔ یکثر البرد فی بلاد پنجاب، پنجاب کے علاقوں میں ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے۔ اما فی کراتشی فالشتاء معتدل، اور بہرحال کراچی تو موسم سرما معتدل یعنی درمیانی درجے کا ہوتا ہے، یعنی کراچی کے اندر موسمی سرما میں ٹھنڈی میڈیم ہوتی ہے، یعنی نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ معتدل اور درمیانی۔ اعتدال یعتدل، اعتدال کا معنی سیدھا ہونا، درمیانی درجے کا ہونا، اور بہتر اور خوشگوار ہونا، یہ تینوں معنی اس کے آتے ہیں۔ بیضۃ الدجاجۃ ولحم السمک مفید فی الشتاء، مرغی کا انڈا اور مچھلی کا گوشت موسم سرما میں فائدہ دینے والا ہے۔ افاد یفید افادتن سے مفید اسم فاعل ہے، جس کا معنی ہے فائدہ دینے والا۔ اب آئیے ان سوالات کو آپ حل کر کے کمنٹ کیجیے۔ حل یکثر البرد فی الشتاء، کیا موسم سرما میں ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے؟ حل تلبس الثیاب الصوفیۃ فی الشتاء، کیا تو موسم سرما میں اونی کپڑے پہنتا ہے؟ حل تلبس السترۃ، کیا تو جاکٹ پہنتا ہے؟ حل صدیقک یستلی بالنار، کیا تیرا دوست آگ پر تپاتا ہے؟
آگ سے گرمی حاصل کرتا ہے؟ هل تقعد فی الشمس، کیا تو سورج میں دھوپ میں بیٹھتا ہے؟ بین القصۃ المذکورۃ بصیغۃ الواحد المتکلم، وہ قصہ جو ذکر کیا گیا اس قصے کو واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ بیان کرو۔ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر کے مذکورہ قصے کو بیان کیجیے۔ اب آئیے موسم ربیع یعنی موسم بہار پر مشتمل ایک صفحہ پیش کیا جا رہا ہے۔ الربیع، موسم بہار۔ ذهب الخریف وجاء الربیع، موسم خزاں چلا گیا اور موسم بہار آ گیا۔ خریف ان کا معنی موسم خزاں، پتجھر، ماہ اگست سے اکتوبر تک اس کو کہا جاتا ہے موسم خزاں یعنی خریف، اور ربیع کا معنی موسم بہار۔ کانت الاشجار عاریۃ عن الاوراق، درخت پتوں سے خالی تھے۔ ولکن الآن الاشجار مزینۃ باوراقها الخضراء، لیکن اب وہ سبز پتوں سے آراستہ ہے، مزین ہے۔ عریہ یعرا، عرین باب سمیہ سے، اور تعرا یتعرا من، اس کا معنی ہے برہنہ ہونا، کسی صفت سے عاری ہونا۔ اسی سے کہتے ہیں عاری الرأس یعنی برہنہ سر، یعنی سر کے اوپر ٹوپی وغیرہ نہ ہو تو آپ کہیں گے عاری الرأس یعنی برہنہ سر۔ اور عاری الاقدام، برہنہ پا، یعنی پیروں کے اندر جوتے نہ ہو تو آپ کہیں گے عاری الاقدام، برہنہ پا۔ اور برہنہ پا کے لیے ایک اور عربی لفظ آتا ہے حافن۔ حافن جس کی جمع حفاتن آتی ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے برہنہ پا۔ اور عریہ یارا کو باب تفعیل کے اندر لے جائے، ارا یعری تعریتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے برہنہ کرنا، نقاب اتارنا، لباس اتارنا۔ کانت الحدائق میتۃ فی الخریف، باغات موسم خزاں میں مردار یعنی غیر آباد تھے۔ ما نسمع فیہا غرد البلابل ولا سجع الحمامات، اس میں ہم بلبلوں کی چہچہاہٹ اور کبوتروں کی آواز نہیں سنتے تھے۔ گرد یگرد گردن باب سمیہ سے، اور گرد یگرد تغریدن باب تفعیل سے، اور اگرد یگرد اگرادن باب افعال سے، پرندے کا گانا یا پرندے کا چہچہانا۔ اسی سے گریدن اور مگردن، گویے کو کہتے ہیں، گانے والے کو کہتے ہیں، مغنی کو کہتے ہیں۔ اور سجا یسجع سجان باب فتح سے کبوتر کا بولنا یا قافیہ بندی کرنا۔ قافیہ بندی کا مطلب ہوتا ہے جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو یہ جو آخر میں جو ایک ترتیب ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو سجا، اور آگے ما ودعک ربک وما قلی، قلا، تو سجا قلا، اس طرح کی جو کلام ہو یعنی وزن بیٹھتا ہو اس کو کہا جاتا ہے قافیہ بندی۔ تو کبوتر بھی جب بولتا ہے تو اس کے بولنے کا انداز بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قافیہ بندی کر رہا ہو، بالکل ترتیب سے، اس لیے اسی سے قافیہ بندی کو نکالا۔ تو خیر، سجا یسجع سجن کا معنی کبوتر کا بولنا اور قافیہ بندی کرنا۔ لا نرى فيها ازہارا ولا ورودا، اس میں ہم کسی قسم کے پھول اور گلاب کے پھول نہیں دیکھتے ہیں۔
وردن کی جمع ورودن گلاب کا پھول، اور زہرن کی جمع ازہارن کوئی بھی پھول۔ اما الآن فتفتحت الازہار وکثرت الورود، رہی اب کی بات تو پھول بھی کھل گئے، گلاب کے پھول بھی زیادہ ہو گئے۔ نسمع غرد البلابل وسجال الحمامات، بلبلوں کی چہچہاہٹ اور کبوتروں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ وَنَشُمُّ رَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ، اور خوشبوئیں بھی سونگھتے ہیں۔ مرتن تفوح رائحۃ الجاسمین وأخرى تفوح رائحۃ النرجس ثم مرتن تفوح رائحۃ ریحان ومرتن رائحۃ الورد، کبھی یاسمین کی بو مہکتی ہے تو کبھی نرگس کی بو مہکتی ہے، کبھی خوشبودار نبات مہکتی ہے تو کبھی گلاب کی بو مہکتی ہے۔ فاح یفوح فوحا وفوحانا، باب نصر انصر سے خوشبو مہکنا پھیلنا۔ فاح یفوح یہ اجوف واوی ہے، اور یہ جاسمین ایک پھول کا نام ہے، جاسمین ہے، یا اسی طرح نرجس ہیں، یہ پھولوں کے نام ہیں۔ نتنزہ فی الحدائق فی الربیع، موسم بہار میں ہم باغوں میں تفریح کرتے ہیں۔ تنزہ یتنزہ تنزہن کا معنی تفریح کرنا، اسی سے منتزہ اور متنزہ اس کا معنی ہے تفریح گاہ، پارک۔ اور تنزہ عن الشیء کا معنی دور رہنا، بچنا۔ جیسے اگر یہ کہا جائے یتنزہ عن الاقذار تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ گندگی سے دور رہتا ہے۔ یتنزہ عن الرذائل، وہ برے اخلاق سے بچتا ہے یا دور رہتا ہے۔ ونستلذ بمناظرها البدیعہ، اور اس کے انوکھے مناظر سے لذت حاصل کرتے ہیں یعنی لطف اٹھاتے ہیں۔ لا یشتد الحر ولا البرد فی الربیع بل یعتدل الجو، موسم بہار میں نہ گرمی سخت ہوتی ہے نہ ٹھنڈی، بلکہ فضا میڈیم ہوتی ہے۔ التز یلتز باب افتعال سے، اور تلذذ یتلذذ تلذذا باب تفاعل سے، اور استلذ یستلذ باب استفعال سے، سب کا معنی ہوتا ہے مزے لینا، لطف لینا۔ بدیع کا معنی عمدہ، اچھوتا، اچھا، عجیب، اور اس کی جمع آتی ہے بدائع۔ اس ویڈیو میں جو سوالات پیش کیے گئے آپ کمنٹ کے اندر اس کا جواب دیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم مزید کچھ نیا سیکھیں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔